بلوچستان کی زمین میں ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جو ہماری تاریخ کی سمجھ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے مہر گڑھ کی، ایک ایسی جگہ جس نے ثابت کیا کہ جنوبی ایشیا میں منظم زندگی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اور یقین مانیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج سے 9000 سال پہلے کی دنیا کیسی ہوگی، جب زیادہ تر انسان شکار کر کے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹک کر گزارا کر رہے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی کہیں ایک پورا بسا بسایا معاشرہ موجود ہو؟ مہر گڑھ ہمیں اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ اور جواب بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، مہر گڑھ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں تھا۔ یہ بستی تقریباً 500 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ اب اندازہ لگانے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ آج کے سینکڑوں فٹ بال کے میدانوں جتنا بڑا علاقہ ہے۔ مطلب اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مہر گڑھ کی داستان کا جو پہلا باب ہے وہ ہمیں لے جاتا ہے نیو لتھک دور میں، یعنی پتھر کے نئے زمانے میں۔ اور یہ کوئی معمولی باب نہیں ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے پرانے زرعی مراکز میں سے ایک تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سے انسانی تہذیب نے ایک بالکل نیا انقلابی موڑ لیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ بات شروع ہوتی ہے 7000 قبل مسیح سے، یعنی آج سے 9000 سال پہلے یہاں پہلی بستیاں بننا شروع ہوئیں، اور یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ پھر اگلے 1000 سال میں، یعنی 6000 قبل مسیح تک، یہاں کے لوگوں نے کھیتی باڑی اور جانور پالنے میں کمال حاصل کر لیا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اگلے 1500 سال تک یہ ثقافت پھلتی پھولتی رہی۔ یہ ایک لمبا اور مستحکم دور تھا جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھی۔ اور جو کامیابیاں یہاں حاصل ہوئیں وہ معمولی نہیں تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کپاس کی کاشت کا سب سے پرانا ثبوت یہیں سے ملا ہے؟ جی ہاں، اسی خطے میں پہلی بار گندم اور جو کو باقاعدہ اگایا گیا۔ بھیڑ، بکریاں، مویشی پالنے کا رواج پکا ہوا۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں تھا، یہ وہ انقلابی قدم تھے جنہوں نے ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈالی اور تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، تو یہ معاشرہ کتنا بڑا تھا؟ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں 10 سے 20 ہزار لوگ رہتے تھے۔ اور سنیے، وہ کوئی کچی جھوپڑیوں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ مٹی کی اینٹوں سے بنے پکے کئی کمروں والے گھروں میں رہتے تھے۔ ان گھروں میں اناج رکھنے کے لیے باقاعدہ گودام بھی ہوتے تھے۔ یہ چیز ان کی زبردست منصوبہ بندی اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اب ایک ایسی دریافت کی بات کرتے ہیں جو واقعی دماغ گھما دیتی ہے۔ یہاں سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں میں پتہ ہے کیا ملا؟ دانتوں میں ڈرلنگ اور فلنگ کے ثبوت۔ جی، آج سے 9000 سال پہلے کی ڈینٹسٹری۔ یہ اس بات کی ایک ناقابل یقین مثال ہے کہ اس معاشرے کے پاس کیسی جدید مہارت اور علم تھا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنے زمانے سے کتنا آگے تھے۔ دیکھیں، جب زراعت کی بنیاد مضبوط ہو جائے تو صرف لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ایک پوری ثقافت جنم لیتی ہے۔ فن، تجارت، عقیدے، سب کچھ پنپتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی سماجی اور ثقافتی زندگی کیسی تھی۔ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اس معاشرے کو اتنا پیچیدہ اور ترقی یافتہ بنایا۔ یہاں سے ملنے والی ہر چیز ایک پوری کہانی سناتی ہے، جیسے قبروں سے سمندری سیپ کی چوڑیاں اور فیروزے کے موتی ملے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ فن اور خوبصورتی کے کتنے شوقین تھے۔ پھر افغانستان کے بدخشاں سے لاجورد کے موتیوں کا یہاں ملنا یہ ثبوت ہے کہ ان کے تجارتی رابطے بہت دور دور تک تھے۔ اور ہاں، ٹیراپوٹا کی بنی مدر گوڈس کی مورتیاں یہ شاید ان کے مذہبی عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہمیں ان کی سوچ کی ایک جھلک دکھاتی ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ معاشرہ آگے بڑھا، ان کی تعمیرات بھی بڑی ہوتی گئیں۔ سوچئے ذرا، 100 سے زیادہ کمروں والے بڑے بڑے غلہ گودام۔ یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس خوراک ضرورت سے زیادہ تھی، ان کا سماجی نظام بہت منظم تھا، اور وہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے۔ یہ سب ایک ترقی یافتہ تہذیب کی پکی نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب کہانی میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ مہر گڑھ کے لوگ اب پتھر کے دور سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک نئے ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوئے جسے کیلکولیتھک کہتے ہیں، یعنی تانبے اور پتھر کا ملا جلا دور۔ اور یہ وہ وقت تھا جب انسانی تہذیب نے ایک اور زبردست چھلانگ لگائی۔ اور یہ تبدیلی بھی کوئی راتوں رات نہیں آئی، اس میں بھی ہزاروں سال لگے۔ 5500 قبل مسیح میں تانبے کا استعمال شروع ہوا۔ پھر 4000 قبل مسیح تک کمہار کا چاک آ گیا، جس نے برتن بنانے کے کام میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ 2600 قبل مسیح تک یہ معاشرہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وادی سندھ کی عظیم شہری تہذیب نے جنم لیا۔
یہ انسانی تاریخ کا ایک بالکل نیا باب تھا۔ اب ذرا ان دونوں ادوار کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف نیولتھک دور تھا، پتھر کے اوزار، ہاتھ سے بنے برتن، سادہ سی قبریں، اور دوسری طرف کیلکولتھک دور، جہاں تانبے کو پگھلا کر اوزار بن رہے ہیں، چاک پر شاندار برتن تیار ہو رہے ہیں، اور قبرستانوں میں لوگوں کو قیمتی سامان کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے۔ پتھر سے دھات تک کا یہ سفر ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل اور کلچرل چھلانگ تھی، جو بتاتی ہے کہ ترقی کی رفتار کتنی تیز ہو چکی تھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف دھات کا استعمال شروع ہونا نہیں تھا، اس ایک چیز نے ایک پوری نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ تانبے سے اوزار اور آئینے بنے، پھر کانسی سے خنجر اور تیر کے پھل، اور تو اور مہروں پر تحریر کے ابتدائی نشانات بھی ملنے لگے۔ یہ سب شہری زندگی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم تھے، جس نے اس معاشرے کو ایک نئی، زیادہ طاقتور پہچان دی۔ لیکن مہر گڑھ کی کہانی صرف ماضی میں ختم نہیں ہو جاتی، اس کی گونج، اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے میں یہ دیکھیں گے کہ کیا ان قدیم لوگوں اور آج کے دور کے لوگوں میں کوئی تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم سوال ہے۔ تو ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق بلوچ جیسے اسکالرز نے اس دور کو پہلا مقامی بلوچ مرحلہ کہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ نظریہ ماہر گڑھ کے قدیم باشندوں اور آج کی بلوچ آبادی کے درمیان ایک گہرے، نہ ٹوٹنے والے تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ اس خطے کی تاریخ کو بالکل ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اس نظریے کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ دو بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی، یہاں سے جو انسانی ڈھانچے ملے ہیں نا، ان کی بناوٹ، جیسے اونچے گال اور مضبوط قد کاٹ، آج کے مقامی بلوچ لوگوں سے بہت ملتی ہے۔ اور دوسری دلیل جینیٹک سائنس سے آتی ہے۔ جدید بلوچ ڈی این اے میں ایسے گروپس پائے گئے ہیں جو انہیں اسی خطے کے قدیم ترین باشندوں سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مضبوط کیس ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ مہر گڑھ صرف ایک پرانی بھولی بسری جگہ نہیں، بلکہ یہ ممکنہ طور پر ایک ایسے ثقافتی اور نسلی سلسلے کا مرکز ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ سوچ تاریخ کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدل دیتی ہے اور ہمیں اپنے ماضی سے ایک نئے اور گہرے انداز میں جوڑتی ہے۔ اور یہیں پر آ کر ایک بڑا سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ مہر گڑھ کی دریافت نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں ابھی بہت کم جانتے ہیں۔ تو سوچئے، زمین کے سینے میں ابھی کتنی ہی ایسی گمنام تہذیبیں، کتنی ہی کہانیاں دفن ہوں گی جو بس اپنی دریافت کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور جب وہ دریافت ہوں گی تو وہ ہمارے ماضی کی تصویر کو کیسے بدل دیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔